زبان میں بات کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو ہماری جو جمہوریت ہے، جس کے لیے اپوزیشن نے بڑا دل کر کے سب جانتے تھے کہ ایک بدترین دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی کی پیداوار حکومت اور وزیر اعظم کو ہم نے اس لیے برداشت کیا دل پہ پتھر رکھ کر کے یہ جو جمہوریت کا پودا جو ہے یہ کھلنے سے پہلے مرجھا نہ جائے. مگر آج 4.25 سال بعد وہی جو شخص کنٹینر پر بولتا تھا ایک ناخدا کی آواز میں، آج اس نے جمہوریت کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، اور پاکستان کے اندر فاشزم اور خدا نخواستہ اس کو اگر یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ متحدہ اپوزیشن انشاءاللہ ایک جمہوری اور قانونی اور آئینی طریقے سے یہ جو عدم اعتماد کی جو موشن لے کے آئی یہ کامیاب ہوگی، وہ اپنے اقتدار کے لیے وہ تمام حدیں پھلانگنے کے لیے تیار ہے. اور آج کہتا ہے جناب یہ لوگ یہ خچر ہیں، انہوں نے پیسے لیے ہیں. ان کے منہ پہ تماچا خود ان کے اتحادیوں نے مارا ہے، اور ان کے جو معتبر اتحادی ہیں انہوں نے کہا کہ کہیں ایک دھیلا نہیں خرچ ہوا، نو ہارس ٹریڈنگ. اب بتائیے کہ وہ اتحادی جو ان کے ساتھ ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں ان کی پاکی کی، ان ممبران کی جنہوں نے قرآن کریم کے اوپر سورہ یاسین کے اوپر انہوں نے کہا کہ ایک دھیلا نہیں ہم نے نہ لیا نہ خواہش کا اظہار کیا، ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. خود پی ٹی آئی کے جو باقی جو ممبرز ہیں وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. یہ آج ان کے حلقوں میں جو مہنگائی نے اور بے روزگاری نے جو تباہی مچائی ہے، یہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے اپنے ضمیر کے مطابق اگر وہ ووٹ دیتے ہیں تو یہ ان کی مرضی. یہ کہتے ہیں کہ جناب ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. اب یہ بھول گئے کہ جو سینٹ میں جو کنہوں نے ووٹ خریدے تھے، پی ٹی آئی کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے، اپنا کالا چہرہ. جب سینٹ میں انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی، بلوچستان میں کیا ہوا؟ وہاں پی ٹی آئی نے ہارس ٹریڈنگ نہیں کی. گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، اور جو زندہ مثال ہے پنجاب میں جو 6 ممبر مسلم لیگ نون کے جو انہوں نے وہاں سے ان کو علیحدہ کیا، خود سلیکٹڈ وزیر اعظم ان کو چیف منسٹر ہاؤس میں ملا. یہ ساری دنیا نے دیکھا اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر. تو کیا چیف منسٹر ہاؤس یقیناً ایک گھناؤنے جرم میں ملوث نہیں ہوا؟ یہاں پر تو ایک مقصد کے لیے لوگ اپنے ضمیر کے لیے آگے آئے ہیں، ایک موشن آئی ہے. وہاں پر پنجاب میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ صرف ان کو لالچ دے کر وہ لے کے گئے اور پھر کہتے ہیں اور ہمیں الزام دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج یہ موقع آ گیا ہے کہ ہم عمران نیازی کو ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس کو جیت کا یقین ہو، اس مالک کے کرم سے وہ کبھی لڑائی نہیں چاہتا، وہ کبھی دھینگا مشتی نہیں چاہتا، وہ کبھی جھگڑا نہیں چاہتا. ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے راستے ہمیں جانے کی اجازت دی جائے، اور سب کو اپنا ووٹ کا استعمال، حق کا استعمال ان کو اجازت ہونی چاہیے. اور میں اسپیکر کو وارننگ دیتا ہوں کہ آپ اسپیکر بن کے اپنا رول ادا کریں، ورنہ تاریخ میں آپ کا نام بہت ہی برے الفاظ میں لکھا جائے گا، اور آپ کی پھر جو عزت جو ہے وہ خدا نخواستہ خاک میں مل جائے گی. ابھی بھی وقت ہے اسپیکر صاحب کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور عمران خان کا اعلی کار نہ بنیں. آپ اس جمہوریت کو ڈیریل نہ ہونے دیں، ورنہ تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی، یہ عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ تمام لوگ اپنی آزاد من سے خود اپنے ضمیر کی آواز پر یہ جو کچھ انہوں نے ٹیلی ویژن پر کل اور پرسوں کہا، آج بھی کچھ لوگ میں نے سنا ہے کہ وہ کہنے جا رہے ہیں، تو کسی نے ان کو نہ کہا ہے، نہ روکا ہے، نہ ان کو اجازت دی، خود اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں. تو جو لوگ ہمیں تانا دے رہے ہیں اپنے گریبان میں جھانک کے، بلوچستان سے لے کر کے پی کے اپنا گلگت اپنا بلتستان اور آزاد کشمیر اور پنجاب میں جنہوں نے بوریوں کے منہ کھولے بلوچستان میں، کس کو اس کا علم نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمارا منہ نہ کھلوائیں. اور میں یہ آئی جی اسلام آباد اور کمشنر اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور انتظامیہ کو میں وارننگ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس
आईनी और कानूनी रास्ते में रुकावट डाली और इमरान नियाजी के अगर आप आलाकार बने तो कानून अपनी गिरफ्त में आपको लेगा और फिर आपको कटहरे में खड़ा करेगा और कानून अपना रास्ता अपनाएगा। फिर हमसे गिला मत करना। इन अल्फाज के साथ मैं एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं जनाब मौलाना फजल रहमान साहब से गुजारिश करूँगा बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जिन ख्यालात का इजहार किया है उससे 100% इत्तिफाक करते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम रोज़ अव्वल से इस कौमी मुजरिम के मुकाबले में मैदान में खड़े हैं, हक का अलम लहराते हुए आगे बढ़े हैं और आज वो मंजिल आन पहुंची है जब इस तरह के नाअहल, नाजायज़ और नाअहल हुक्मरान कफ़र किरदार तक पहुंचेंगे और शिकस्त से दो चार होकर जिस ज़िल्लत और रुसवाई के साथ वो अपने घर जाएंगे, तारीख़ के सफ़हात पर ये अल्फाज भी रक़म होंगे। इस वक्त जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है जलसों में, एक सियासी लीडर तो बहुत बड़ी बात है, एक घटिया इंसान भी इतने बड़े जलसों में इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर शराफत करीब से भी गुजरी होती तो ये ज़बान इस्तेमाल ना हो सकती। हमने इसकी परवाह नहीं की। गालियों की सियासत हमने न कौम को सिखाई है न अपने कारकुन को सिखाई है। हाँ, जुर्रत, शुजात और बहादुरी की सियासत हमने अपने घर में भी सीखी है और हमें अपनी माँओं ने जो दूध पिलाया है वो जुर्रत और बहादुरी का है। इस तरह के नाजायज़ लोगों के सामने झुकने का दर्द हमें नहीं दिया है। कभी खुद अपने मेंबरान से कहता है कि आपकी मर्जी है जहां वोट देना चाहें, लेकिन आज जब उसके अपने ही अराकीन उनके खिलाफ वोट डालने की तरफ जा रहे हैं तो उनको गालियां दे रहा है। जब जहाज उड़ा उड़ा के आप उनको तलाश करते रहे और फिर वो आपके पास आते थे, उस वक्त तो आपने उनको ज़मीर की आवाज़ कहा। आज कभी आप उन लोगों के लिए गधे, कभी खच्चर के अल्फ़ इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में ये जितने अल्फाज उसके अपने मुंह से सादर हो रहे हैं, ये सारे अल्फाज उन्हीं पे सादर हो रहे हैं। इंशाअल्लाह अब हम ये जंग जीत चुके हैं और जो कुछ थोड़ा सा वक्त अरसा बाकी है उसको भी बड़ी कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह हम अंजाम तक पहुंचाएंगे और इनको घर चलता करेंगे। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। अब मैं गुजारिश करूंगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कायदे इस पर इख्तिलाफ के शुक्रगुजार हैं कि आज हमें लंच का दावत भी दिया गया और पूरा पाकिस्तान की जो अपोजिशन के क़यादत को एक जगह जमा किया और पूरा सियासी सूरत हाल पे हमारा तफसीली तबसरा भी हुआ। मैं पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इमरान अपने अक्सरियत खो चुका है। तरीके इंसाफ का हुकूमत तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ये पाकिस्तान की अवाम की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है।
کہ ہم جمہوریت کی بحالی کی طرف بڑھ رہے ہیں. عمران اپنا شکست دیکھتے ہوئے اب غیر جمہوری رویہ اپنا رہے ہیں. گالم گلوچ کے علاوہ اب وہ فورس استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے پارلیمان کے لاجز پہ حملہ ہوا, پارلیمان کے ممبرز پہ حملہ ہوا, یہ جمہوریت پہ حملہ تھا, یہ پارلیمان کے پہ حملہ تھا, اور پارلیمان کے لاجز نیشنل اسمبلی کا حصہ ہے, یہ نیشنل اسمبلی پہ حملہ تھا. وہاں نہیں رکا, پھر وزیر اعظم صاحب نے سندھ ہاؤس پہ حملہ کر کے وفاق پہ حملہ کیا اور دھمکی دے رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کھیل سکتا وہ کسی کو نہیں کھیلنے دے گا. اور جو سازش وہ پکانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ وائلنس کے تھرو پارلیمان کے ممبرز کو اپنا ووٹ استعمال نہ کرنے دیں, پھر جمہوری طریقے سے دھوس اور دھاندلی سے بچ جائیں, یا ایسا سچویشن کریٹ ہو کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو اور ایک تھرڈ فورس کو موقع ملے. پاکستان کی جمہوری جماعتیں, پاکستان کا ہر شہری عمران کو وارن کرتا ہے کہ آپ ایسے سوچے بھی نہ, آئے مقابلہ کریں, آئے سپورٹمن سپرٹس اپنائیں. پوری زندگی آپ کھلاڑی رہے ہو, اپنے آخری اننگز میں اتنے کھلے طریقے سے بال ٹیمپرنگ نہ کرے. 172 دکھائے یا گھر چلے جائے, آخری وارننگ. میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو وارن کرنا چاہ رہا ہوں, آپ اسپیکر رہے, یہ بھی آپ کی آخری دنوں کی بات ہے. آپ کی کردار تاریخ میں لکھا جائے گا. جو آپ کا سٹیٹمنٹس ہے وہ نامناسب ہے. جو آپ نے پی ٹی آئی کے میٹنگز میں حصے لیے ہیں وہ اسپیکر کی عہدہ کا توہین ہے. ہمیں اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسپیکر آئین کو توڑنے کے لیے تیار ہے, قانون توڑنے کے لیے تیار ہے, اور پارلیمان کے رولز توڑنے کے لیے تیار ہے. وہ بہانہ یہ استعمال کرنا چاہے گا کہ منڈے, that is the last day for him to call the session, and according to the rules of the National Assembly, the law of the land, is the day that the no confidence motion must start. وہاں اگر اسپیکر کی غیر جمہوری سوچ آ رہا ہے کہ آپ رولز کا خلاف ورزی کریں گے, آپ قانون کا خلاف ورزی کریں گے, آپ آئین کا خلاف ورزی کریں گے, اور ہمارا عدم اعتماد کا موشن نہیں لے کر آئیں گے, تو یہ میرا جماعت کے اندر بھی موقف ہوگا. میں اپنے جماعت کو مناؤں گا, پھر میں سارے اپوزیشن جماعتوں کے سامنے یہ موقف رکھوں گا, اور انشاءاللہ تعالی سارے اپوزیشن کو بھی مناؤں گا کہ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی منڈے تک دعا کر کے, فاتحہ پڑھ کے عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کرتا, تو پھر میرا تجویز میرا پارٹی کو, اپوزیشن جماعتوں کو یہ ہوگا کہ ہم اس ہال سے نہیں اٹھیں گے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا OIC کانفرنس کیسے ہوتا ہے. ہم بڑا ذمہ داری کے ساتھ آج تک چل رہے ہیں. ہمارا پورا کوشش یہ رہا ہے, اور قائد حزب اختلاف صاحب نے اپنا جو سیریسنس ہے, جو اسٹیٹمنٹ شپ ہے, جو پاکستان کی, جو ملک کی انٹرنیشنل صورتحال ہے, اس سب کچھ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپوزیشن کے کافی سیاسی کارڈ پیچھے ہمیں اب استعمال کرنے کے موقع نہیں ملے. مگر اگر یہ دھمکی ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کا رولز فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں, قانون فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں, آئین فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں, تو میرا موقف جو اپنا جماعت میں بھی اور اپوزیشن پارٹیز کے سامنے ہوگا کہ ہم بھی وہاں اسی فلور پہ بیٹھیں گے, بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارا حق نہیں دیا جائے. آپ سب کا بہت شکریہ. اب میں اختر مینگل صاحب ذرا کچھ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اور میں شکر گزار ہوں میاں شہباز شریف صاحب کا کہ انہوں نے آج ہمیں مدعو کیا. بہرحال میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ تمام اکابرین پولیٹیکل پارٹی کے اکابرین نے تفصیلاً بات کی ہے. کل کا جو ایک واقعہ ہوا سندھ ہاؤس میں، نہ صرف ہمیں اس پر افسوس ہوتا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور یہاں پر آپ کے اسی اسلام آباد میں جب ہمارے بچے اپنے اسٹوڈنٹ کی بازیابی کے لیے آپ کے پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہیں تو ان پر غداری کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں. لیکن اس طرح کے واقعے کے باوجود بھی ان کے خلاف صرف دفعہ 144 لگایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب اس ملک اور ریا بھی ہو جاتے ہیں. اس ملک میں حکمرانوں کے لیے قانون اور ہیں، جو اپوزیشن ہے ان کے لیے قانون اور ہیں، حاکموں کے قانون اور ہیں، اور مظلوموں کے لیے قانون اور ہیں. میں مختصر کیونکہ کچھ دن ہم نے بھی ان کی صحبت میں وزیر اعظم صاحب کے گزارے ہیں، ایک میں مشورہ دینا چاہوں گا ان کو کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کلین بولڈ نہیں ہوں گے، آپ کیچ آؤٹ بھی نہیں ہوں گے، آپ رن آؤٹ بھی نہیں ہوں گے، آپ ہٹ وکٹ ہوں گے، اپنی وکٹ خود ہی گرائیں گے. بڑی مہربانی آپ کی صحبت. میں ایک سیکنڈ ابھی گفتگو میں جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو آخری بات کی تھی کہ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جو ایک ممبر اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی دعائے خیر کے بعد اگر جو وہ ہاؤس کا جو بزنس ہے اس کو نہ چلایا تو پھر ہم مجبور ہوں گے اسمبلی ہال کے اندر دھرنا دینے کے اوپر. دیکھیے نیکسٹ ورکنگ ڈے کا ایجنڈا نہ دیا، وہی نیکسٹ ورکنگ ڈے کا ایجنڈا ان کو اجلاس بلانا ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس میں انہوں نے تاخیری حربے استعمال کیے تو پھر ہم مجبور ہوں گے. OIC کی کانفرنس ہو رہی ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، یہ پاکستانی ہے، یہ پاکستان، آپ سب پاکستانی ہیں. 22 کروڑ عوام کہ وہ مہمان ہیں. یہ چھوڑے عمران نیازی کی حکومت، وہ جانے ان کا کام جانے، یہ ہمارے مہمان ہیں، پوری قوم کے مہمان ہیں. ہمیں آپ مجبور نہ کریں کہ آپ اس کی آڑ میں آئین شکنی کرنا چاہیں، قانون توڑنا چاہیں اور مذاق بنانا چاہیں. ہم آپ کو اس کی اجازت دیں گے، ہم وہاں پر دھرنا دیں گے. پھر پرائم منسٹر کو جس طرح ان کے جو مشیران ہیں وہ تجاویز دے رہے ہیں کہ جو منحرف اراکین ہیں جو جماعتوں کے PTI کے، ان کو وقت سے پہلے جو ہے نا وہ نااہل کر دیا جائے. آرڈیننس کی بات کی جا رہی ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے انہیں نااہل کر دیا گیا. اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ بالکل آئین کے خلاف ہے، آئین کی روح کے خلاف ہے، صریحاً متصادم ہے آئین سے. اور یہاں پر ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، وہ 63A میں کلیئرلی لیٹ ڈاؤن ہے کہ جب تک کہ ڈیفیکشن کی وجہ نہ بن جائے آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. جب تک انہوں نے ووٹ کا حق استعمال نہیں کیا اس سے پہلے آپ لاکھ آپ کر لیں، آپ یہ کارروائی کا آغاز نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات، یہ پریزیڈنشل آرڈیننس لانا چاہتے تھے، کوئی گنجائش نہیں ہے پریزیڈنشل آرڈیننس کی. اس حوالے سے صدر پاکستان آرڈیننس ایشو نہیں کر سکتا. اس حوالے سے اس میں بھی قانون بڑا واضح ہے. لہذا اگر یہ حرکت کریں گے تو ہم انشاءاللہ تمام ہمارے پاس جو آئینی قانونی ہتھیار ہیں وہ استعمال میں لے کے آئیں گے. سر یہ بتائیے صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے آئین شکنی کی بات کی اور آپ نے کہا کہ جو ہے وہ اسپیکر ایسا کرنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر کون سی دفعہ لگتی ہے؟ ایک. اور دوسرا یہ بتائیے گا کل وہ گورنمنٹ نے ریڈ زون کا جو دائرہ اختیار 1 کلومیٹر مزید کو بڑھا دیا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ ہم شاہراہ دستور پہ جائیں گے، جو لانگ مارچ چاہ رہا ہے، تو آپ کیا وہاں جائیں گے یا جو گورنمنٹ جگہ دے گی وہاں ہوں گے؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم بڑے پرامن طریقے سے، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، خدا کے فضل و کرم سے ہم جیت چکے ہیں. یہ ہارے ہوئے جو جواری ہوتے ہیں نا، یہ ان کا رویہ ہے PTI کا. ہم کسی صورت بھی ہنگامہ نہیں چاہتے، کہیں ہم شور غل نہیں چاہتے. لیکن اگر PTI مصر ہے ڈی چوک میں جلسہ کرنے پہ تو ہم نے سب نے کال دے رکھی ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم ان سے لڑیں گے نہیں. اپنے ساتھیوں کو ہم اپنا انشاءاللہ انشور کریں گے وہ پارلیمنٹ میں پہنچے امن سے اور ووٹ ڈال کے وہ باہر جائیں. اس کی ذمہ داری انشاءاللہ ہم پوری لیں گے.
اگلی بات جو آپ نے کی کہ اسپیکر اگر آئین شکنی کرتا ہے تو آپ کو پتا اس کی آئین میں سزا کے آپ جانتے ہیں. سر یہ بتائیے گا, پہلے تو میڈم مریم کا شکریہ سوال کرنے کے لیے. متحدہ پوزیشن ہے سر, کل بنی گالا میں ایک اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے, اس پر آپ متحدہ پوزیشن کی کیا رائے ہے؟ اور سیکنڈلی اب حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف جا رہی ہے کہ جسٹس آف پاکستان سے متحدہ اپوزیشن کی کیا امیدیں ہیں؟ تھینک یو. راول صاحب جواب دیں. میں جواب دوں شہباز شریف صاحب. جہاں تک ملاقات جس کا آپ ذکر کر رہے ہو, اس کا میرا تو کوئی تفصیلی انفارمیشن نہیں ہے, آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگا. لیکن عمران خان صاحب شکست اب ہو چکا ہے, ہار گیا ہے, اکثریت کھو چکا ہے, اور بیوروکریسی کو عمران کا کوئی آرڈر نہیں ماننا چاہیے, صدر پاکستان کو عمران کا کوئی تجویز نہیں ماننا چاہیے. جب تک عدم اعتماد کا سلسلہ ختم نہیں ہوا, جمہوری طریقے سے ہمارا مقابلہ نہیں ہوا, تو عمران کا کوئی آرڈر جو ہے میرا نظر میں, میرا جماعت میں کے نظر میں, اس کا کوئی آرڈر, اس کا کوئی فیصلہ کا آئینی, کوئی قانونی اور کوئی مورل بھی, کوئی سیاسی بھی اس کا کوئی وزن نہیں ہے. سیکنڈ پارٹ آف یور کوسچن, آپ نے سپریم کورٹ سے کیا امیدیں متحدہ اپوزیشن کی؟ سپریم کورٹ کو ایک تو ہم نے سپریم کورٹ کے وی ڈڈنٹ اپروچ دا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں آل پاکستان کے, جو پورے پاکستان کے لائرز کمیونٹی ہے, اور آپ جانتے ہو کہ جہاں بھی جمہوریت کا امتحان رہا ہے ہمارا ملک کی تاریخ میں, تو لائرز کا کمیونٹی کا بڑا اہم کردار رہا ہے. ان کا اپنا ایک موقف ہے, اور اس موقف کے مطابق ان کو جو نظر آ رہا ہے کہ جمہوریت کے جو خطرے ہیں اس پورے سلسلے میں, اس کی بنیاد پہ انہوں نے ایک پٹیشن فائل کیا تھا. سندھ ہاؤس پہ جو حملہ ہوا, جو وفاق پہ حملہ ہے, جو جمہوریت پہ حملہ ہے, جو ناقابل برداشت ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس موقع, اس تشدد کی وجہ سے, اس حملہ کی وجہ سے سپریم کورٹ نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا کہ آج چھٹی کے دن ہوتے ہوئے بھی ایک اسٹرانگ میسج بھیجا. ہم تو اپنے پرامن رہنے کے ثبوت دے چکے ہیں. پورے پاکستان میں 14 ملین مارچ کر کے, اسلام آباد میں ایک آزادی مارچ کر کے. لیکن ایسے وقت پہ جبکہ پارلیمنٹ کے اندر ایک آئینی عمل وہ اپنے مراحل عبور کر رہا ہو, اور ایسے وقت میں یہ اعلان کر دینا کہ ہم یہاں 10 لاکھ لوگ بلائیں گے, یہ ممبران ان کے اوپر سے گزریں گے اور ان کے اوپر سے باہر آئیں گے, اس کا تو معنی یہ ہے کہ آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ایک خالصتاً پارلیمانی عمل, اس کو وہ اپنے غنڈوں کے ذریعے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر شرفاء نے آ کر ان کو تحفظ بھی دینا ہے, اور انشاءاللہ العزیز یہ جو کچھ بھی ہوگا 10 لاکھ بہت بڑی بات ہے. میں نے کہا 172 لے کر آ جائیں, یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی ان کے لیے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ پورے ملک سے اس جعلی حکومت کے خلاف اتنی دنیا اسلام آباد میں وارد ہوگی کہ یہ خس و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے. جیسے ہم نے ایک وارننگ دی, کیا یہ وارننگ ان لوگوں کے لیے جو یہ اجلاس اس کا انعقاد کروا رہے ہیں؟ نہیں ہے سر. اگر یہ حکومت ریاستی اداروں کی جو لیڈرشپ ہے اس کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی ایسا اقدام اٹھاتی ہے جس کی کوئی اخلاقی گنجائش نہیں ہے, تو پھر متحدہ اپوزیشن کا سٹانس کیا ہوگا؟ آئین وقت پہ نکے کعبہ دوبارہ تو نہیں آ جائے گا؟ عدم اعتماد میرے خیال میں آنے کے بعد اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا معمولی اقدام اٹھائے. وہ کوئی اگر کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے عمران نیازی, کوئی انتظامی, کوئی وہ اس زمانے میں آئے گا جس کو ہم کہتے ہیں مینیفیڈ ایکشن. شکریہ جی, بہت شکریہ, تھینک یو.
जी नाज़रीन, अपोजिशन अखबार इजलास मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआ। शहबाज शरीफ़ जो चवणु आहे त सिंध हाउस ते न पाकिस्तान जी धरतीअ ते हमलो थियो। सिंध हाउस ते हमलो मामूली ॻाल्हि नाहे। धांधी जी पैदावार हुकूमत के घणो बर्दाश्त कयो। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त इमरान खान अक्सरियत विञाए चुको आहे। सिंध हाउस न वफ़ाक़ ते हमलो कयो वियो। क़ौमी असम्बली जो स्पीकर गैर जानिबदार नाहे। स्पीकर पीटीआई जे इजलास में शिरकत करे थो।